بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیق کے خدا کی توفیق اگر شامل حال ہو، انسان برائی سے ہٹ سکتا ہے اور نیکی کام انجام دے سکتا ہے۔ یہ کلمہ جتنا کثرت سے پڑھا جائے، یہ تفویض کا کلمہ اور توحید کا کلمہ ہے۔ لا حول ولا قوت حضور کے فرمان کے مطابق عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے اور بڑے فائدے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد کرنا۔ اور ایک ہے حسب اللہ، حسبی اللہ، یہ مفرد کے ساتھ ہو، حسبنا اللہ۔ جب کوئی بڑے سے بڑا حادثہ بھی پیش آئے، صحابہ کرام کو احد میں بڑی تکلیف پیش آئی تو انہوں نے یہی کہا، وقالوا حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ یہ حسبی اللہ، اور قرآن میں خدا کا فرمان ہے، لوگ اگر انکار کرتے ہیں تو آپ پرواہ نہ کریں، فقل حسبی اللہ لا الہ الا، آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرا پروردگار وہی معبود برحق ہے، میرا اسی پر بھروسہ ہے۔ یہ حسبی اللہ مفرد کے ساتھ یا جمع کے ساتھ یہ، اور ایک ہم جو ہر امر خیر کے ابتدا میں کرتے ہیں وہ بسم اللہ، اس کے بھی مختلف الفاظ آتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ جو کام اچھا کام اور جائز کام، شان والا کام، عمدہ کام اللہ کے نام کے بغیر ذکر کیے جائے، اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہوتی، لہذا ہر امر خیر کی ابتدا میں اللہ کا نام، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ابتدا بھی اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ، ہر چیز کی ابتدا اللہ کے ذکر اور اللہ کے نام پاک کے ذکر کرنے سے ہونی چاہیے، جس کو بسم اللہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔